ہم نماز میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا، ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام نازل ہوا، اور انعام انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین پر نازل ہوا۔ گویا ہم نماز کے اندر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں انبیاء کے راستے پر چلا، صدیقین کے راستے پر چلا، شہداء کے راستے پر چلا، صالحین کے راستے پر چلا، لیکن کیفیت یہ ہے کہ ہم ان کے راستے پر چلنے کے لیے کھڑے ہی نہیں ہوتے تو چلیں گے کب؟ اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ غوث اعظم رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ کی کرامتیں خود ان کی ذات بے پناہ باعث برکت اور باعث عظمت ہے، لیکن آپ دیکھیں ان کا مشن کیا تھا، ان کی سوچ کیا تھی، ان کی فکر کیا تھی۔ وہ شب و روز اس کوشش میں لگے رہتے تھے، تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ان کی کوشش بس ایک ہی تھی کہ انسانوں کو وہ راستہ بتایا جائے جس راستے پر انسان چلے تو اللہ عز و جل کی رحمتوں کا نزول اس بندے پر ہوتا چلا جائے۔ اسی لیے پروردگار جل جلالہ نے قرآن مقدس میں جو ارشاد فرمایا وہ اسی سے متعلق ہے کہ وہ کون سا طریقہ ہم اختیار کریں جس کی بنیاد پر ہم جہاں کہیں بھی ہوں اللہ عز و جل کی رحمتیں ہم پر نچھاور ہوں۔ تو اللہ عز و جل نے واضح طور پر فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ کتاب اس کو ہم نے نازل کیا ہے۔ یہ انسان کی بنائی ہوئی کتاب نہیں، انسان کی ترتیب شدہ کتاب نہیں، انسان کی تعریف شدہ کتاب نہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے، اور اس کتاب کو اللہ عز و جل نے خود نازل فرمایا۔ اب جب یہ کتاب کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی اور اس کے نزول کے بارے میں فرمایا کہ اس کو ہم نے نازل فرمایا، تو اب اس کتاب کی شان بھی اللہ بیان فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے مبارکون، یہ کتاب برکت والی کتاب ہے۔ قرآن اتنی برکت والی کتاب ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوان، مسلمان جب نیا گھر خریدتا ہے یا گھر میں کبھی اس کی شفٹنگ ہوتی ہے تو سب سے پہلے قرآن کو گھر میں لے جا کر رکھتا ہے، اس لیے کہ اس کا عقیدہ ہے کہ یہ کتاب جہاں بھی ہوگی اللہ کی برکتوں کا نزول ہوگا۔ دکان خریدے، فیکٹری خریدے تو وہاں بھی اس کتاب کو پہلے لے جا کر کے رکھتا ہے، اس لیے کہ اس کا وجدان یہ کہتا ہے کہ جہاں یہ کتاب ہوگی وہاں پر برکتوں کا نزول ہوگا۔ اسی طریقے سے بچی کو شادی کے اندر جہیز میں قرآن کی فکر رکھتے ہوئے بچی کو جہیز میں قرآن بھی دے کر کے وہ یہ تصور کرتا ہے کہ میری بچی قرآن کے سائے میں جائے گی، جہاں رہے گی قرآن کی برکتوں سے مالا مال ہوگی۔ اور ایک اور سوچ بھی ہے ہماری قوم کی، اور وہ یہ ہے کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے، چاہے گنہگار ہو یا پرہیزگار ہو، تو سب سے پہلے جس چیز کی فکر قوم کرتی ہے وہ ہے قرآن خوانی کی فکر، کہ قرآن پڑھ کر مرنے والے کو ایصال ثواب کرو تاکہ قبر کے اندر اس کو اس کی برکتیں نصیب ہو جائیں۔ لیکن ایک سوال ذہن کے اندر ابھرتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ میری قوم کے لوگ یہ تو جانتے ہیں کہ یہ کتاب مرنے والے کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے، لیکن آج تک ہماری قوم یہ نہ سمجھ سکی کہ یہ قوم زندوں کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے۔ اگر یہ تصور پیدا ہو جائے کہ یہ کتاب زندوں کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے تو اس کتاب سے ہمارا تعلق مضبوط ہوگا، اس کتاب سے ہمارا رشتہ مضبوط ہوگا، اس کتاب کو پڑھنا ہماری زندگی بن جائے گی، اور اس کتاب کی برکتوں کو ہم حاصل کرتے ہوئے اپنی زندگی کے لمحات کو گزار سکیں گے۔ یہ بہت برکت والی کتاب ہے، سینے کے اندر ہے تو اللہ تعالیٰ سینے کو کشادہ کر دیتا ہے، اور اس کشادہ سینے والا یعنی قرآن کو سینے میں رکھا ہوا بندہ جب قبر میں جاتا ہے تو اللہ اس کی قبر کو بھی کشادہ کر دیا کرتا ہے۔ یہ بہت برکت والی کتاب ہے، اس کی بہت ساری صورتیں ایسی ہیں کہ جنہیں پڑھو تو رزق میں اللہ برکت عطا فرماتا ہے، اس کی بہت ساری صورتیں ایسی ہیں جسے پڑھو
تو اللہ تعالیٰ عمر میں برکت عطا فرماتا ہے. یہ ایسی برکت والی کتاب ہے. لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر ہم سیدنا غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کی زندگی پاک کا جائزہ لیں تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ انہیں اس کتاب سے کتنی محبت تھی اور کتنی الفت تھی، اور خود ان کی والدہ کو قرآن سے کتنی محبت تھی کہ شکم مادر میں غوث پاک جب پرورش پا رہے تھے تو ان کی والدہ کثرت سے قرآن شریف کی تلاوت کرتی تھی، جس کی بنیاد پر غوث پاک ماں کے پیٹ ہی سے 17 پارے کے حافظ بن کر کے تشریف لائے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس شخص کا تعلق قرآن سے ہو جائے اور قرآن مقدس کی تلاوت اس کی زندگی بن جائے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں بہار عطا فرماتا ہے، اس کی زندگی میں خوشیاں عطا فرماتا ہے، اس کی زندگی سے خزاں کو دور کر دیا کرتا ہے. اب آپ دیکھیں سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن شریف سے کتنا لگاؤ تھا، کتنی محبت تھی. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ 15 سال تک ایک پیر پر کھڑے ہو کر انہوں نے روزانہ ایک قرآن ختم کیا. آپ ذرا اندازہ لگائیں، اور قرآن کے اتنے بڑے غواص تھے، قرآن کے اتنے بڑے عالم تھے. اگر آپ مکتوبات غوث اعظم کو پڑھ کر کے دیکھیں کہ غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے جن کو خطوط لکھے ہیں، چاہے وہ ان کے خلفاء ہوں یا مرید ہوں یا وقت کا کوئی خلیفہ ہو، اسے جب بھی آپ نے خط لکھا ہے تو خط کے اندر آپ دیکھیں گے جہاں ایک جملہ مکمل ہوتا اسی جملے کے ساتھ ایک آیت کریمہ ہوتی، ہر جملے کے ساتھ ایک آیت کریمہ. اگر کوئی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک خط کو ہی تقریر کے زیور سے آراستہ کر لے تو میں سمجھتا ہوں ایک خط پر وہ 8 تقریریں کر سکتا ہے. یہ غوث پاک کی شان. وجہ کیا تھی؟ وجہ سب سے بڑی یہ تھی کہ غوث پاک جانتے تھے کہ ایک ہے میری زبان اور ایک ہے اللہ کا کلام. زبان سے چند جملے نکلتے ہیں، جب وہ مؤثر ہوتے ہیں تو خدا کے کلام کی تاثیر کا کیا کہنا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہی وجہ ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے تعلق بالقرآن کو مضبوط کرنے کی تعلیم دی. لیکن یہاں پر ایک چھوٹا سا کریکشن کرتا ہوا چلوں کہ وہ جانتے تھے کہ یہ برکت والی کتاب ہے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی برکت سے رحم و کرم کی بارشیں نازل فرماتا ہے. لیکن وہ ادھوری آیت کے عامل نہ تھے، وہ پوری کی پوری آیت کے عامل تھے. اللہ عز و جل قرآن مقدس کی جس آیت کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس میں فرماتا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو. یعنی قرآن صرف پڑھنے کے لیے اللہ نے نازل نہیں کیا، صرف ثواب جمع کرنے کے لیے اللہ نے نازل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے یہ کتاب اس لیے نازل فرمائی کہ اس کتاب پر عمل کیا جائے، اس کتاب کی پیروی کی جائے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں اس کتاب پر ایک عمل غوث پاک کا صرف آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ورنہ غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کی حیات طیبہ کا آپ مطالعہ کریں تو آپ یہ کہنے میں ہم بجانب ہوں گے کہ اگر پورے قرآن کے عامل کو دیکھنا ہے تو وہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی. اب ایک عمل میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور وہ عمل ہے سخاوت. کامیابی کے لیے قرآن نے فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس نے اپنے وجود کو خواہش نفس سے روک لیا، بخیلی سے روک لیا، اللہ عز و جل اسے کامیابی عطا فرماتا ہے. اب آپ دیکھیں غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ جیلان سے بغداد مقدس اپنی والدہ کی اجازت سے علم حاصل کرنے کے لیے تشریف لائے. بغداد مقدس میں قحط پڑا اور لوگوں کی زندگی ایسی بن گئی کہ کھانے پینے کے لیے لوگوں کے پاس کچھ نہ تھا، اور سچویشن بہت خراب سے خراب تر ہوتی چلی گئی.
اور لوگ فاقے میں زندگی گزارنے لگے۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ پر بھی ایک وقت ایسا آیا کہ کئی دنوں تک آپ کو اناج تک نصیب نہیں ہوا۔ ایک دن بھوک کی شدت نے آپ کو پریشان کیا، جو شدت بھوک سے پریشان ہو کر ایک ایسی جگہ پر آپ نے جانے کا قصد کیا جہاں پر بہت سارے فقراء، مساکین، مشائخ جہاں پر پہلے سے ڈیرا ڈالے ہوئے موجود تھے۔ وہاں گئے تو آپ نے وہاں پر دیکھا کہ لوگ وہاں پہلے سے موجود ہیں اور سب کے چہرے سے فقر و فاقے کے آثار نمایاں ہیں۔ تو غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے سوچا کہ اگر کوئی مجھے پہچان کر مجھے دے دے گا تو شاید میرا کوئی بھائی دوسرا بھوکا نہ رہ جائے۔ تو وہاں سے اٹھتے ہیں اور اٹھ کر کے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں چلے جاتے ہیں۔ جب مسجد میں پہنچے تو مسجد کے ایک کونے کے اندر ایک صاحب موجود تھے۔ اعتکاف کی نیت انہوں نے کر ہی لی ہوگی، اور ان کے پاس جو ایک تھیلی تھی، اس تھیلی میں سوکھی ہوئی روٹیاں تھی اور گوشت تھا۔ غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کو انہوں نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ پہچانتے نہیں تھے، لیکن غوث پاک سے عرض کرتے ہیں اے نوجوان کچھ لوگے، کچھ پیش کروں کھانا تمہیں؟ تو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلا سوال اس پیش کرنے والے اور آفر کرنے والے سے پوچھا، آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ کچھ شخص نے جواب دیا، میں جیلان کا رہنے والا ہوں۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں بھی جیلان کا رہنے والا ہوں۔ کہا اچھا؟ پھر اس شخص نے سوال پوچھا، آپ کا نام؟ تو غوث پاک نے فرمایا، عبد القادر مجھے کہتے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ وہ شخص رونے لگا، اور رو کر کے وہ سارا گوشت، تھیلی، جو کچھ بھی تھا سب غوث پاک کے سامنے رکھ دیا اور عرض کرنے لگا، مجھے معاف کر دیجیے۔ غوث پاک نے فرمایا کہ معافی کس چیز کی مانگتے ہو؟ تمہاری میری تو یہ پہلی ملاقات ہے، کوئی ایسی بات بھی نہیں ہوئی اور تم معافی مانگ رہے ہو؟ وہ شخص کہتا ہے کہ میں بھی جیلان کا رہنے والا ہوں۔ جیلان سے جب میں بغداد آ رہا تھا تو آپ کی والدہ نے مجھے کچھ رقم دی تھی اور فرمایا تھا کہ میرا بیٹا عبد القادر بھی بغداد کے اندر رہتا ہے، ملاقات ہو تو اسے یہ رقم دے دینا۔ تو میں یہاں پر کئی دنوں سے زندگی کاٹ رہا ہوں، یہاں تک کہ میری اپنی رقم ختم ہو گئی، اور پھر بھوک کی شدت نے پریشان کیا، تو آپ ہی کی رقم سے میں نے یہ روٹی اور گوشت خریدا ہے، اور کچھ رقم یہ باقی رہ گئی ہے۔ میں معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کے پیسوں میں نے خیانت کی، یہ روٹی بھی آپ کی، یہ گوشت بھی آپ کا، اور یہ باقی بچی ہوئی رقم بھی آپ کی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، فاقے کی پوزیشن خود غوث پاک کی، اور کئی دنوں کا فاقہ موجود ہے۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے فرمایا، معافی کی کوئی ضرورت نہیں، تو مسافر ہو، تھوڑا سا کچھ اس میں سے ضرورت جتنا لیا اور باقی سب اسے واپس کرتے ہوئے فرمایا، تم ایک مسافر ہو، اجنبی ہو، مجھ سے زیادہ تمہیں اس کی ضرورت پڑے گی، لہذا تم اسے رکھو اور اپنی ضرورت کو پوری کرو۔ یاد رکھیں، اپنے پاس 5 کروڑ ہو، اس میں سے 5 لاکھ دے دیں، یہ آسان ہے، لیکن اپنے پاس کچھ رہو پھر بھی صبر اٹھا دینا، یہ شان غوث اعظم ہے۔ یہ غوث پاک میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن کی ایک ایک آیتوں کے عامل کا نام ہے غوث الثقلین۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے آج ضرورت ہے، ہمارا حال کیا ہے؟ چند اوراد و وظائف پڑھ کر ہم اللہ کی بارگاہ میں رحم و کرم کی دعا کرتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں۔ مانگنا چاہیے، پڑھنا بھی چاہیے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، لیکن غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی کامیابی اور ان اللہ والوں پر اللہ کے رحم و کرم کی بارش جو نازل ہوتی تھی، اس کی وجہ سب سے بڑی یہ تھی کہ وہ کتاب مجید کو، قرآن مجید کو صرف ثواب کے لیے نہیں پڑھا کرتے تھے، بلکہ کتاب کو پڑھتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے، تو وہ جہاں بھی ہوتے تھے اللہ کی رحمت کی بارشیں ان پر ہوا کرتی تھی۔ آج غوث پاک کا پیغام ہمارے لیے یہی ہے کہ تم اس کتاب پر عمل کرو اور اللہ عز و جل کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرو۔ جہاں کہیں بھی رہو گے، اللہ کا وعدہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم و کرم کی بارشیں نازل فرمائے گا۔ بس آخری بات عرض کر دوں، بڑی معذرت کے ساتھ، دل جلا ہوا ہوں تو دل جلا ہوا ہے تو عرض کرتا ہوں، جس قوم کی پوزیشن یہ ہے کہ اللہ کے رحم و کرم کی خواہش مند تو ہے، لیکن زبان اس کی یہ کہہ دے
کہ مولانا آج کے دور میں قرآن پر عمل کرنا بہت ڈیفیکلٹ ہے، ہم سے تو نہیں ہو سکتا، تو آپ پھر انتظار کیجئے جب اللہ کی کتاب پر عمل نہیں ہو سکتا تو پھر انتظار کیجئے کب اللہ کی رحم و کرم کی بارشیں نازل ہو۔ جب آپ نے کتاب کو قابل عمل نہیں سمجھا تو آپ قابل رحم ہوں گے کیسے؟ اس کتاب کو عملی جامہ پہناؤ، اس کتاب کے حلال کو حلال مانو، اس کتاب کے حرام کو حرام مانو، اس کتاب کو فالو کرو، اس کتاب کے ڈائریکشن کے مطابق زندگی گزارو، جہاں کہیں بھی رہو گے اللہ تعالیٰ رحم و کرم کی بارشیں نازل فرمائے گا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدق و طفیل ہم سب کو تعلیمات غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اپنی زندگی قانون الہی اور قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھالنے کی توفیق